الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین ذی احتشام، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے ذکر مصطفیٰ کرنے اور میلاد مصطفیٰ منانے میں مصروف ہیں۔ یہ رب کائنات کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کاموں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات الکبریٰ میں فرمایا، نقل کیا روایت ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا، عادت تھی، کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں، ایسے نہیں کہ کبھی جب دل کیا تو اس وقت نہیں، روٹین تھی، ہمیشہ کا معمول تھا۔ کیا؟ جب بھی کسی دیہاتی کو ملتے تو اس سے پوچھا کرتے تھے تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ شخص کہتا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے چلو آؤ پھر بیٹھو میں تمہیں محبوب کا ذکر سناؤں۔ معمول مبارک تھا، بٹھا کے ذکر مصطفیٰ شروع کر دیتے، کبھی بتاتے محبوب کی زلف مبارک ایسی تھی، محبوب کی چشم پر نور ایسی ہوا کرتی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور ایسے۔ نمازیں بھی سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو نماز کے مسئلے بھی بتاتے تھے، روزے کے مسئلے بھی بتاتے تھے، زکوٰۃ حج کے مسئلے بھی بتاتے تھے، دین بھی سکھاتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پہلے نمبر پر محبوب کا ذکر سناتے تھے، محبوب کی باتیں بتاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے جب محبوب کا ذکر سنیں گے محبوب کی محبت دل میں آئے گی، محبوب کی محبت دل میں آئے گی تو ایمان پختہ ہوگا، جب ایمان پختہ ہو جائے گا پھر سجدوں کی لذت ہی علیحدہ ہوگی، پھر روزے رکھنے کی لذت علیحدہ ہوگی۔ اس لیے سب سے اول نمبر پر ذکر مصطفیٰ، محبوب کی باتیں، ان کے کمالات کی باتیں ہوں۔ جب ان کے کمالات کی باتیں ہوں گی تب ہم دین پر درست رستے پر چل سکیں گے، مرکز سے اگر چھوٹ جائیں گے تو پھر کچھ نہیں رہیں گے۔ تو الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک انداز اور دیگر صحابہ کا بھی تھا، تو ہمیں یہ نصیب ہوا الحمدللہ
ربیع الاول آ جاتا ہے، ہم گھر گھر محفلیں شروع کر دیتے ہیں، چلو جی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، گلی گلی محفلیں، کبھی جھنڈے لگا رہے ہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کبھی لائٹیں لگا رہے ہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، بلکہ ربیع الاول میں تو الحمدللہ ہمارے بچے بچے کی زبان پر ہوتا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے۔ الحمدللہ یہ صحابہ کی اداؤں پر الحمدللہ ہم عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان محبتوں پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ محبتیں مزید بڑھ جائیں، لحد میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر اتریں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، روز قیامت کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ موضوع کا جیسا کہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات، آپ کی عزت و شان و رفعت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو محبوب رب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادنا سی بھی نسبت حاصل ہو جائے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال با کمال ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصواعق المحرقہ میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا وہ کس سبب سے؟ کہنے لگے مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی، اس نسبت کی وجہ سے رب نے بخش دیا۔ اب خواب دیکھنے والے نے پوچھا وہ نسبت آپ کو کیا ہے کہ آپ سید زادے ہیں؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک میں سے ہیں؟ کہا نہیں مجھے ایسی تو کوئی نسبت حاصل نہیں۔ تو پھر وہ کون سی نسبت ہے جس کی وجہ سے رب نے آپ کو بخش دیا؟ کہنے لگے جیسے کتے کو راعی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا، وہ والی نسبت ہے۔ راعی کہتے ہیں جو بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب بکریوں کا ریوڑ لے کر یا بھینسوں گایوں کا ریوڑ لے کر لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے ساتھ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے بکریوں وغیرہ کی، ساتھ میں ایک کتا پھدکتا ہوا چل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ کہا اس کتے کو بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والے کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ علماء کرام نے اس کی تعبیر کی، کہا اصل میں وہ بندہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے ساری زندگی حضور کی باتیں امت تک پہنچاتے ہوئے گزاری تھی۔ یہ ایک نسبت تھی، اتنی سی نسبت پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا الحمدللہ کمال ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے، دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے، چاند جس سمت سے جس طرف سے بھی ہے چاند گزر ہمارا کرتا۔ یعنی آسمان کا چاند تو آپ دیکھتے ہو نا، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے پھر چمکتا ہے، لیکن ماہ طیبہ کا کمال ہی کمال ہے، ماہ طیبہ کی عجیب ہی شان ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پر نور چاند ہیں، جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں پر جو زمین کے ذرے ہیں ان ذروں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شعاع پڑتی ہے تو وہ ذرے اتنے روشن ہو جاتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں ہم بھی اپنے وقت کے سورج ہیں۔ اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، حقیقت واقعہ ہے۔
ایسا ہی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شخص کو ادنا سی بھی ایمان کی حالت میں نسبت قائم ہوئی، الحمدللہ وہ وقت کا آفتاب ماہتاب بنا ہے، آفتاب عالم تاب بنا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے، کوئی چاند وہ ہے جس کی روشنی بغداد سے چمک رہی ہے، کوئی چاند وہ ہے، کوئی سورج وہ ہے جس کی روشنی لاہور سے چمک رہی ہے، کسی کی اجمیر سے، کوئی گولڑا شریف میں بیٹھا ہے، کوئی پاک پتن میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہر سمت الحمدللہ ایسے موجود ہیں جن پر ماہ طیبہ کی ایک شعاع پڑی اور وہ روشنی کی طرح، سورج کی طرح چمک رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور ایک عاشق رسول نے کہا تھا، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ جو ان کے دربار مقدس پر سوالی پہنچ جاتا ہے اور جب اس کو دربار مصطفیٰ کے ساتھ یہ ادنا سی معمولی سی نسبت مل جاتی ہے، کوئی منصور بنتا ہے، کوئی غزالی بنتا ہے، کوئی غزالی زماں، کوئی داتا، کوئی شاہ اجمیر، کوئی شاہ بریلی بنتا ہے، الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، لوگ بخاری شریف کا نام لیتے ہیں اور کہا کرتے ہیں جی بخاری شریف سناؤ۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک جس کو امام بخاری نے 1-2 مرتبہ نہیں 11 مرتبہ بخاری میں ذکر کیا، 11 مرتبہ بخاری شریف میں وہ حدیث پاک آئی ہے، اور واقعہ بھی ایک نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی واقعہ ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضور نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم غزوہ خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے، مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل تھی۔ دور سے کوہ احد پہاڑ کی چوٹی نمودار ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی بخش نگاہ احد پہاڑ پر ڈالی اور کہا اللہ اکبر ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اللہ اکبر یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ایک پہاڑ کو نسبت حاصل ہوئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کون سی نسبت؟ نسبت محبت سے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس حدیث پاک میں، بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو بات یہ بڑی ایمان افروز ہے کہ بڑے بڑے حسین ہوئے ہیں، بڑے حسین ہوئے ہیں، ان کے عاشق بھی بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں عورتوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹے تھے، لیکن یہ دنیا کا واحد حسین ہے جس کے عاشق صرف انسان نہیں ہے، جمادات بھی ہیں، پتھر بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں پہاڑ، اس کا پتہ نہیں دل کہاں پہ ہوتا ہوگا، ہم تو تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے سائنس اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، پہاڑ کا دل نہیں نکال سکتے کہ پہاڑ کا دل کہاں پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں احد کا دل ہے، یہ بھی جانتے ہیں اس میں محبت ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ محبت ہے کتنی۔ تو جو پہاڑ کی محبت کو جانتے ہیں میرے دل کی محبت کو نہیں جانیں گے، آپ کے دلوں کی محبتوں کو نہیں جانیں گے۔ بندہ اپنے گھر میں لائٹیں لگا رہا ہے، کس نیت سے لگا رہا ہے، کس محبت میں لگا رہا ہے، کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان پائیں گے؟ تو بہرحال یہ تو ایک عشق بھری باتیں اور بہت ساری باتیں اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن میں ایک پوائنٹ کی طرف رہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر۔ احد پہاڑ کو نسبت حاصل ہوئی کس سے؟ دامن مصطفیٰ کے ساتھ۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت محبت ہے۔ اب دیکھیے احد کو کیا کیا شانیں ملتی ہیں، احد کی قسمت کا ستارہ کیسے کیسے چمک رہا ہے، احد کو عروج و ترقی کون سی حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اسی حدیث پاک پر غور کریے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد کی چوٹی نمودار ہوئی، ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ
محبت اٹھائی احد پہاڑ پر ڈال دی۔ سب سے پہلی برکت جو دامن مصطفیٰ سے لپٹنے والے کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور کی نگاہ محبت کا منظور نظر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کو کوئی عام بات نہ سمجھیے گا، میں کسی کو دیکھوں اور بات ہے، آپ کسی کو دیکھیں اور بات ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ایک مرتبہ نگاہ محبت سے دیکھ لیں اس کی زندگی کا ستارہ بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا ستارہ بدل جاتا ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نگاہ کوئی عام نگاہ نہیں ہے۔ فقیہ العصر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے فیصل آباد والے جنہوں نے آب کوثر کتاب لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس ایک سید صاحب تشریف لائے، پیپلز کالونی فیصل آباد کے رہنے والے تھے، نام تھا سید ریاض۔ میرے پاس آئے، بڑے پریشان تھے، کہنے لگے مفتی صاحب میں کنگال ہو گیا ہوں، لاکھوں کا کاروبار تھا اچانک ٹھپ ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، میں روڈ پر آ گیا ہوں، بڑی پریشانی ہے، قرضے والے پیچھے پھرتے ہیں، میں کیا کروں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے آب کوثر اٹھائی، اس میں درود پاک کے فضائل لکھے ہیں، اور میں نے سید صاحب کو پیش کی اور عرض کیا سید صاحب اس کو پڑھیں انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، سید صاحب میرے پاس واپس آئے، بڑے خوش ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے وہ نورانیت ہے اور کھلے ہوئے ہیں، بڑے خوشی خوشی آ کر میرے پاس بیٹھے، کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آب کوثر پڑھی، درود پاک کے فضائل لکھے تھے، میرا دل کیا میں بھی تو درود پاک پڑھنا شروع کروں، میں نے بھی تسبیح پکڑی، اپنا معمول بنایا، روزانہ رات کو میں درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا۔ اچھا میں روزانہ رات کو درود پاک پڑھتا تھا، ادھر سے قرضوں والے آ کر دروازہ بھی کھٹکھٹاتے تھے، ایک دن درود پاک پڑھا، اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پریشان بہت تھا، دل بھر آیا، میں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر عرض گزاریاں کی، سارے غم اپنے رب کی بارگاہ میں نے بیان کیے، بس وہ رات گزرنے کی دیر تھی، میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہیں جا رہا ہوں، ایک شخص ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں، وہ سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں چلتا گیا، آگے جا کر دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے، سامنے مصحف شریف ہے اور وہ کھول کر تلاوت میں مصروف ہیں۔ میں جب وہاں پہنچا تو اس نورانی شخصیت نے تلاوت موقوف کی، میری طرف یوں کر کے نظر اٹھا کر دیکھی، پھر تلاوت شروع کر دی۔ میرے ساتھ وہ جو شخص تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جانتے نہیں ہوں، یہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید صاحب کہتے ہیں یہ آج کے دور کا واقعہ ہے، سید صاحب کہتے ہیں بس نگاہ مصطفیٰ پڑھنے کی دیر تھی، میں نہیں جانتا کہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوا ہے، میرا الحمدللہ 7 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ قرضہ ادا ہو گیا ہے اور اللہ کے فضل سے کاروبار بھی چل پڑا ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نگاہ کی ہے، ایک سیدھی نظر پڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹے اس کو سب سے پہلی برکت تو یہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہو جایا کرتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں سارے، ذرا یہ بتائیں ہمارے جو ملک میں پہاڑ ہے K2، دنیا کی میرے خیال سے دوسری یا تیسری بڑی چوٹی ہے، کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ پہاڑ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ کوئی شخص؟ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی، ہمالیہ کا سلسلہ، کوہ قاف، یہ سارے پہاڑ، یہ ہمارے جو چنیوٹ والے پہاڑ ہیں، یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ پاک تو ارشاد فرماتا ہے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح یوں اڑ رہے ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں وہ سب کے ایسے ہی ہیں، ان سب کے متعلق یہی بات ہے کہ وہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا زلزلہ ہوگا، اذا
القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے یہ پہاڑ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 پہاڑ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ وہو جبل من جبال الجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا وہو علی باب الجنہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا تو نہیں پتا، کیٹو کا تو نہیں پتا، کوہ ہمالیہ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن احد پہاڑ وہ خوش بخت پہاڑ ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت محبت حاصل ہوئی، تو اس کو یہ کمال، یہ یگانگت نصیب ہو گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا احد جنتی پہاڑوں میں سے ہے اور یہ جنت کے دروازے پر ہوگا، جنت کے دروازے پر ہوگا۔ ایسا آپ سمجھے کہ یہ کوئی اتفاقیہ بات ہوگی ایسے ویسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعیر جبل من جبال النار، ایک پہاڑ ہے، عیر نام ہے اس کا، اس کے اوپر منافقین رہا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ ہم سے دشمنی رکھتا، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ روز قیامت جہنم میں جائے گا۔ احد پہاڑ کو نسبت حاصل ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کیا فضیلت ملی؟ جنتی پہاڑ بن گیا۔ تو ذرا بتائیں مجھے آپ کو، اگر حضور سے نسبت ملے تو جنتی نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ صدیق اکبر کو اگر حضور کے دامن سے نسبت ہو، عمر فاروق کو ہو، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان، جنہوں نے صرف دامن مصطفیٰ سے لپٹے نہیں ہیں، سارا دن ساری رات حضور کی یادوں میں بھی کھوئے رہتے تھے، حضور پر اپنی جانیں بھی نچھاور کیا کرتے تھے، کیا ان کو حضور کی نسبت کی وجہ سے جنت حاصل نہیں ہوگی؟ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے بڑا پیارا شعر لگتا ہے ان کا، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں پہنچ جائے گا ان کا نام لے کر خلد میں ارشد، تہی دامن سہی ناز غلامانہ نہ جائے گا۔ بڑی کمال کی بات ہے یار، روز قیامت ہم جو ہے جب پہنچے میدان محشر میں، سامنے جنت نظر آئی، دوڑ کر جنت کی طرف بڑھے، فرشتے نے روک لیا، ہاں بھئی کہاں جاتے ہو؟ جنت میں جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہے ہو؟ دامن میں نمازیں ہیں تو صحیح، لیکن پتہ نہیں کیسی کیسی پڑھتا رہا ہوں، روزے ہیں رکھتا تو تھا اپنے طور پر، لیکن پتہ نہیں کیسے کیسے رکھتا رہا ہوں، کبھی حج ادا کیا نہیں کر سکا، زکوٰۃ ہے دامن میں نہیں ہے، نامہ اعمال سارا سیاہ پڑا ہے، کدھر آ رہے ہو؟ جنت تو نامہ ان کے لیے ہے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، تم کہاں آ رہے ہو؟ اب ہم جیسے غلام کیا کہیں گے؟ بھئی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ پہنچ جائے گا ان کا نام لے کر خلد میں ارشد، تہی دامن سے ہی ناز غلامانہ نہ جائے گا۔ تو جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کے ساتھ محبت بھری نسبت ہو جاتی ہے، الحمدللہ اس کو جنت کا مژدہ مل جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا نا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ جنت میں جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں احد پہاڑ جو ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اور حدیث پاک ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا روز قیامت چونکہ حضور جنت میں جائیں گے تو احد پہاڑ بھی پیچھے پیچھے جنت میں پہنچے گا۔ ایسا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہو گئے، آپ نے بڑا خوبصورت نکتہ دیا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ میلاد مناتا ہے، جو بندہ میلاد مناتا ہے اصل میں وہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اصل میں وہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور دلیل دی، ایسے ہی بات نہیں کی بغیر دلیل کے۔ فرماتے ہیں دیکھو میلاد منانے والا میلاد کیوں مناتا ہے؟
اب ایک بندہ ہزاروں کا خرچہ کر کے گھر میں لائٹنگ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ایک بندے نے ہزاروں خرچہ کیا، محفل سجا کر بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، وہ ہزاروں روپیہ لگا رہا ہے، میلاد کی محفلیں سجا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے تو کر رہا ہے، اس کو حضور سے محبت ہے۔ میلاد منانا حضور کی محبت کی علامت ہے، اور حضور کی حدیث ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو ہمیں نسبت حاصل ہو گئی حضور کے ساتھ کہ ہم حضور کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اچھا، اب ایک اور احد پہاڑ کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننے کا، ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ، فرمایا جب بھی احد کے پاس پہنچو تو اس کے اوپر جو درخت لگے ہیں، جو جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے پتے توڑ کر کھایا کرو، کیونکہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے احد پورے کا پورا بابرکت ہو گیا ہے، اور احد بابرکت ہوا تو اس پر اگنے والا ایک ایک درخت، اس کے اوپر اگنے والی ایک ایک جھاڑی بھی بابرکت ہے، لہذا تم برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی جھاڑیوں کے پتے کھایا کرو۔ اچھا، یہ تو تھا جھاڑیوں کے پتے کھانے کی بات۔ چلو بندہ محبت میں آ کر چبا ہی لیتا ہے، کسی کے وہ کیکر کا پتا اتارا تھوڑا سا چبا لیا، بندہ چبا ہی لیتا ہے۔ آگے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ، اگر تمہیں احد پہاڑ کی جھاڑی کا پتا نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو، کانٹے چبا لیا کرو۔ یار دیکھیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو حضور سے محبت کرتا ہو وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت اس تک محدود نہیں رہتی، اس بابرکت کے ساتھ جو منسوب ہو جائے اس کی طرف بھی وہ بابرکت جاتی ہے، اور پھر ہمیں چاہیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بھی اس سے برکتیں حاصل کیا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی زوجہ ہیں حضرت زینب بنت نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا معمول تھا، آپ بچوں کو بھیجا کرتی تھی، بچوں جاؤ احد کے جو جھاڑیاں ہیں نا ان سے پتے توڑ کر لاؤ، اور فرمایا کرتی تھی اگر وہاں سے کوئی جھاڑی جوڑی نہ ملے نا تو کانٹے اٹھا کر لے آنا۔ اچھا، پھر کرتی کیا تھی؟ باقاعدہ کانٹوں کو چبایا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کانٹے میری زوجہ منگواتی اور پھر مجھے بھی دیتی، اپنے سارے گھر میں بچوں کو تقسیم کیا کرتی تھی، سارے بچے ان کو منہ میں رکھ کر باقاعدہ چبایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل مبارک ہے۔ اب ذرا بتائیں، احد پہاڑ ہو کر، جمادات میں سے ہو کر، بے جان ہو کر حضور سے محبت کرے، وہ پہاڑ اتنا بابرکت ہو جائے کہ اس پہاڑ کی برکت اس تک محدود نہ رہے، جو اس کے اوپر درخت اگے اس درخت میں بھی برکت جائے، اور حضور تعلیم ارشاد فرمائے جب بھی احد کے پاس پہنچو تو یہاں سے جھاڑیاں کھایا کرو، اس کے کانٹے اپنے منہ میں رکھ کر چبایا کرو۔ تو مجھے بتائیے کیا غوث پاک حضور سے محبت نہیں کرتے؟ داتا حضور نہیں کرتے؟ خواجہ صاحب حضور سے محبت نہیں کرتے؟ سلطان باہو، اعلیٰ حضرت، یہ سارے بابا فرید رحمۃ اللہ، یہ حضور سے محبتیں نہیں کرتے؟ جب احد پہاڑ حضور سے محبت کرے تو اس کے اوپر اگنے والی جھاڑیاں بھی بابرکت ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برکت حاصل کرنے کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ لاہور پہنچ کر داتا حضور کے قدموں میں رکھا ہوا نمک چاٹ لے تو کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وَلَوْ مِنْ عَضَائِهِ، یعنی اس کو کوئی عام معاملہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو ہے وہ بڑا نارمل سا بات ہے، نہیں، تم نے کوشش کرنی ہے احد پہاڑ سے برکتیں لینے کی، تم نے اپنی انتہائی کوششیں کرنی ہے۔ اب دیکھیں بندہ کانٹا منہ میں رکھے گا تو چبھ سکتا ہے نا کانٹا،
زخمی ہو سکتا ہے منہ، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا مشقت اٹھاؤ، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے۔ لہذا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت محبت حاصل ہو جائے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ پھر حضور کی اس حدیث پاک سے یہ تعلیم مل گئی کہ ہمیں چاہیے، ہم غلاموں کو چاہیے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ بابرکت ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں لائن میں بھی لگنا پڑے تو لگنا چاہیے۔ اس میں نہ جھجکیں کہ یار اتنی لمبی لائن ہے، چلو نادرا پہ لگے تو بندہ کہہ لے کہ یار کل بنوا لوں گا آئی ڈی کارڈ، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے دربار پر لائن لگی ہو، داتا حضور لائن لگی ہو، چاہے جو ہے وہ ادھر یادگار تک کیوں نہ آئی ہو، بندہ وہاں پر لائن میں لگے، یار آج یہاں سے برکتیں لے کے ہی جانا ہے، وَلَوْ مِنْ عِضَائِهِ۔ تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت کی یہ برکتیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر، قاری صاحب نے جب مجھے یہ موضوع دیا تو میں نے جان بوجھ کر احد کا انتخاب کیا، اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے قاری صاحب نے بھی پہلے تھوڑا سا مختصر سا ذکر کیا، داتا حضور دامن مصطفیٰ سے لپٹے، بابا فرید لپٹے، بڑے بڑے اولیاء لپٹے، بڑے موضوعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے لپٹے تو کیا سے کیا ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ، کیسے کیسے صحابہ ہیں، کیسے کیسے ستارے ہیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹے یگانے ہو گئے، لیکن میں نے جان بوجھ کر احد کا انتخاب کیا۔ وجہ اس لیے کہ احد بے جان ہے، پہاڑ ہے، پتھر جو ہوتا ہے نا ہمارے راستے میں پڑا ہو تو ہم ٹھوکر مار کے گزر جاتے ہیں، مارنی نہیں چاہیے، ہم ٹھوکر مار کے گزر جاتے ہیں، کوئی اس کو ہم حیثیت نہیں دیتے۔ تو میں نے جان بوجھ کر یہ انتخاب کیا، میں نے کہا بتانا یہ ہے کہ جس کی ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اگر حضور کے ساتھ نسبت ہو، وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹے تو کیسی کیسی شانیں مل رہی ہیں، میں اور آپ اگر لپٹیں گے تو پھر تو کیا ہی شان ہوگی، جیتے جاگتے انسان، ہم اگر حضور کے دامن سے لپٹیں گے تو پھر کیا بات ہوگی، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو الحمدللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لپٹنے کے لیے قید نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی ہو، کوئی فلاں ہی ہو، جو ذرہ بھی لپٹ جاتا ہے الحمدللہ شان پا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دامن سے لپٹ کر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔